یو کین سے دیٹ جو لوگ آپ سے سوال اٹھاتے ہیں موسٹلی آپ کو بھی جب آپ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ نے اس کا نام اسپیسیفائی نہیں کیا, آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ نام دے کے اس کی برائی بیان نہیں کی. تو کیا ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, حدیث کی روشنی میں ہم یہ بتا دیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا نام ہائی لائٹ کریں؟ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے نا کہ کیا نہیں. یہ تو بات آپ کو غلط بتائی ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہے یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ. ان کے نام ہم جی اسپیسیفائی نام مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا ہے تو جیوز اور کرسچنس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کرسچنس کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کی کوئی سند نازل نہیں کی, بلکہ اس سے بڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیوز, کرسچنز, ایون مشرکین عرب کو بھی مینشن کر کے ان کی برائیوں کا ذکر کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کمیونٹی کو آپ مینشن کیے بغیر ان کی برائی کو ہائی لائٹ کریں. دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں ایک ڈگنیٹی والا پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی. قرآن میں آیا کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا بغیر علم کے. لیکن رہا علمی ڈیبیٹ تو نبی اسلام نے جیوز اور کرسچنز کی غلطیوں کو بائی نیم مینشن کیا ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے. تو یہ تو اسی طریقے سے ہوگا. دوسری بات, جو لوگ ہم پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. خود تو ان کے بزرگوں نے بائی نیم ایک دوسرے کے فرقوں کو کافر قرار دیا ہے. تو آپ کسی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہیں ہمیں یہ بات کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کہیں کہ آپ کے بزرگ کافر تھے, گمراہ تھے, جنہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جو انجینئر اڈاپٹ کر رہا ہے. لیکن انجینئر صاحب کل سے اپنا یوٹیوب چینل سے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. اتنا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اسی طرح ہوگا. احمد بریلوی صاحب نے بائی نیم دیوبند, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہے. ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے, خواہ 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے, اور یہ احکام شریعت میں فتویٰ لکھا انہوں نے. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے مقابلے پہ جب دیوبند نے المحند علی المفند لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کا نام لے کے یہ سب کچھ بتاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بھائی جب تک بتائیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا. تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ مجھ سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں پتا کہ گل بڑھ گئی ہے. تو اب اس طریقے سے کوئی بات لے کے ہے نا, اگر کہیں کہ قرآن و سنت کا یہ سٹائل ہے, وہ تو یہ نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ کہا کہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کے بزرگوں کے نام بدتمیزی سے لیتے ہیں. میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے. اہل حدیث اور دیوبند کہتے ہیں کالا حضرت, اعلیٰ حضرت نہیں کالا حضرت. اور دیوبندی اشرف تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. یہ تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں جتنی دفعہ اشرف تھانوی صاحب کا ذکر کیا نا تو شیخ اشرف علی تھانوی لکھا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نہیں لکھا, کیونکہ مولانا ایک ریسپیکٹیبل چیز تھی. اپنے علماء کو مولانا کہہ کے وہ لکھتے ہیں, لیکن اشرف تھانوی کو لکھتے ہیں شیخ اشرف علی تھانوی. اب ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی جو چلاکیاں اور شاریاں ہمیں تو پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا تقیہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ ان کی بالکل غلط ہے کہ بائی نیم مینشن نہ کریں, اور یہ بھی ڈیمانڈ غلط ہے کہ آپ اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی ختم ہو جائے. نہیں, قرآن نے دونوں باتیں بتائی ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا نبی اسلام نے صرف نکاح کے اوپر زور دیا ہے یا بدکاری اور زنا کی مذمت بھی کی ہے؟ کیا قرآن نے صرف نکاح کی ترغیب دلائی ہے یا ساتھ زنا کی, بدکاری کی مذمت بھی کی ہے بائی نیم مینشن کر کے کیا نا؟ تو یہ جذباتی ڈاکٹر ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, بلکہ 28 طبق. ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ نوک کریں اور وہ اندر ہونے کے باوجود رسپانس نہ کریں, جبکہ اسلام میں ایتھکس ہی ہیں کہ یہ اس بندے کا رائٹ ہے کہ وہ رسپانس کرے یا نہ کرے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ دروازہ نوک کرو یا آواز دو. اس زمانے میں آواز دے کے ہی نوک کیا جاتا تھا, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں فلاں ہوں, ملنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ منہ میں تو دروازے نہیں ہوتے تھے, پردے ہی لٹکے ہوئے ہوتے تھے, اور اجازت ملے تو آ جاؤ, اور اگر جواب نہ ملے, یہ نہیں کہا کہ اجازت نہ ملے, جواب نہ ملے واپس لوٹ جاؤ, اس بات کا برا بھی نہ مانو. اور یہ بخاری میں ہوا ہے کہ ایک صحابی کو حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ گئے. اس نے 3 دفعہ کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, السلام علیکم. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر پیچھے چھپے ہوئے. 3 کے بعد وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر پیچھے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا. ان کا نبی اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ 3 دفعہ کہنا ہے, جواب نہیں ملا. تو وہ کہتے ہیں میں نے بلایا تھا, تم نے اندر آئے. ان کا میں ایسا نہیں اندر آ سکتا, آپ کے حرم میں تو داخل نہیں ہو سکتا. اور 3 کے بعد یہاں کیا کرتے ہیں, 50 مس بیلیں کرتے ہیں. بھائی 1 مس بیل کافی ہے, اگر مجھے خواہش ہوگی میں اٹینڈ کروں گا, میں رسپانس نہ کروں, یہ میرا رائٹ ہے. اس طرح میرا رائٹ ہے کہ میرے دروازے پہ بھی کوئی آئے اور وہ کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی بتانے کا پابند ہوں کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بتا دو گھر میں کوئی نہیں ہے, یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بس وہ 3 بار بیل دے اور جائے, کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے. کیونکہ میں پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. پبلک اکاؤنٹ ہولڈر تو یہ کہہ سکتا ہے جو ملازم ہے وہ بھی دفتر کی آتا ہے, گھر میں تو آپ اس کو نہیں کریں گے نا. تو یہ ہے وہ ایتھکس جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. لیکن ہم ایتھکس یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو کہ جب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کسی کو بھیج دو, یا کم از کم اندر سے کہو کہ میں مل نہیں سکتا, یا بچہ بھیجو. اسلام کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم نے یہ چیز لرن کرنی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس تو بیسک کئی چیزوں میں ایتھکس موجود ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ گوروں میں ایتھکس ہے. میں نے خود یعنی گوروں کو, چائنیز کو دیکھا ہے, بڑے سے بڑا بھی آفیسر ہے, وہ اپنے لیے یہ آنر فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ 2 جا رہے ہیں نا کٹھے اور آگے کوئی دروازہ آ گیا تو وہ ایک اسٹیپ آگے کر کے دروازہ کھولے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اسٹاف کا بندہ ہے یا آفیسر ہے, میں سینئر ہوں, نہیں. وہ آنر فیل کرتے ہیں اس میں. اور یہاں پہ تو پیر جو ہے وہ گاڑی سے نیچے نہیں اترتے. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں, ان کا شب شباب کتنا ہوتا ہے, ان کے لیے کس طرح قالین بچھائے جاتے ہیں. یہ اپنے لیے کتنی یعنی انہوں نے خود ساختہ قسم کے معاملات کیے ہیں.